اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیین ہے کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام صحابہ پر، تمام آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو راہ ہدایت کی سرچشمے ہیں، جن کے ذریعہ سے یہ دین آگے پھیلا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاری محمد اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شفاء القرآن اکیڈمی۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خواب میں باغ کی تعبیر استغفار سے اور استغفار کی باغ سے کی جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا۔ کسی نے اپنا باغ سوکھا ہوا دیکھا تو یہ اپنی بیوی کے نکاح سے جدائی کی علامت ہے۔ کسی ایسے غیر معروف باغ میں داخل ہونا جس کے پتے پھیل گئے ہوں، غم پہنچنے کی علامت ہے۔ باغ کی تعبیر عورت سے کی جاتی ہے اس لیے کہ اس کو بھی پانی دیا جاتا ہے اور عورت کی قوم اس کے اہل و عیال اور اولاد ہیں۔ کبھی بستان مجہول کی تعبیر قرآن کریم سے بھی کی جاتی ہے اس لیے کہ قرآن کریم بھی ناظرین کی نظر میں باغ جمیل ہے جس سے حکمت کے پھل چنے جاتے ہیں۔ یہ باغ اپنی جڑوں کے ساتھ باقی رہتا ہے جس میں مختلف لوگوں کا تذکرہ ہے، جس میں لوگوں کے تذکرے موجود ہیں، اور کبھی اس کی تعبیر نعمتوں سے بھی کی جاتی ہے۔ کبھی باغ کی تعبیر جنت سے بھی کی جاتی ہے اس لیے کہ اہل عرب باغ کو جنت کہتے ہیں۔ کبھی باغ کا اطلاق بازار پر اور کبھی شادی کے گھر پر ہوتا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر ایسے مکان و حیوانات سے کی جاتی ہے جن سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، جیسے شراب کی دکان، عام دکان، حمامات، چکی سواری کے جانور اور عام چوپائے وغیرہ۔ کسی نے اپنے آپ کو کسی مجہول باغ میں پایا اور اس میں کسی نے اس کی حالت اور کثرت نوم کو غور سے دیکھا اور وہ صحیح مقام پر ہے تو یہ جنت نعیم کی بشارت ہے، اور اگر صاحب خواب مریض ہے تو یہ اس کی موت کی طرف اشارہ ہے، اگر مجاہد ہے تو یہ حصول شہادت کی علامت ہے۔ خاص طور پر اگر اس باغ میں کوئی عورت اس کو اپنے طرف بلائے یا اس میں دودھ پیے یا اس کی نہر سے شہد کھائے یا اس میں مختلف میوے پائے۔ باغ معروف میں اپنے آپ کو دیکھنا غیر شادی شدہ کے لیے شادی اور رخصتی کی علامت ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے پاس جانے اور اس سے اس چیز کے ملنے کی علامت ہے جس کا مشاہدہ باغ میں کیا تھا۔ کسی نے اپنے ساتھ باغ میں ایسے لوگوں کی جماعت کو دیکھے جو اس کے ساتھ بازار اور پیشے میں شریک ہیں تو باغ کی تعبیر قوم کے بازار سے کی جائے گی، اور اس سے اس قوم کے نفاق اور ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے تمام موسموں میں کساد بازاری ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں باغ میں داخل ہو کر کسی مزدور یا غلام کو چھوٹی نہر میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھنا یا دوسرے کی نہر یا کنویں سے باغ کو پانی دیتے دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب خواب کے ساتھ اس کی بیوی کے معاملے میں وہ شخص خیانت کر رہا ہے۔ کبھی باغ کی تعبیر صاحب باغ یا اس کا ضامن اور حاکم وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے۔ کبھی باغ مندرجہ ذیل اشیاء پر بھی دلالت کرتا ہے۔ عام و خاص لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، جہال، علماء، بخلاء، شرفاء، بازار، مدرسہ، خانگاہ، ہاسٹل، گھر۔ باغ کے پھل دینے کے موسم میں اس میں داخل ہونے کی تعبیر رزق سے کی جاتی ہے۔ پھل ختم ہونے کے موسم میں خواب میں باغ میں داخل ہونا کشف حال اور دیون کی علامت ہے یا بیویوں کو طلاق دینے یا اولاد کے گم ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی مردے کو باغ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا اس مردے کے جنت ہونے کی علامت ہے، اور صحیح آدمی کو دیکھنا دین کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں باغ کا مالک ہونا یا اس میں حکم چلانا عزت و شرف و حکومت ملنے کی طرف مشیر ہے۔ کبھی باغ کی دلالت ولیمے والے گھر جہاں رنگ برنگ قسم کے طعام ہوں پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کبھی باغ کی تعبیر فوجی چھاؤنی بھی ہوتی ہے۔
ویڈیو آگے ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ خواب میں باغ دیکھنا عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جماع کرے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیا ہے اور تر نہیں ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت طالب جماع ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں گل و ریحان بوتا ہے تو دلیل ہے کہ فرزند صالح پیدا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں شفتالو بوتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لڑکا آئے گا جو جلدی علم و ادب سیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ میں ریحان کا دستہ ہے اور اٹھا کر اس کو سونگا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا لڑکا دلیر، دانا اور عقل مند ہوگا، اور بوئے ریحان فرزند کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے باغ کو سبز اور آباد اور پانی جاری والا اور محل والا دیکھے اور اس میں سے میوے کھائے اور اس کے پاس بھی ہے اور اپنے عورت کے ساتھ نظارہ کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اہل بیت سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ باغ میں آباد ہے اور درختوں کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مالدار عورت ملے گی اور اس سے مال و نعمت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ موسم خزاں میں نامعلوم باغ میں گیا ہے اور درخت کی پت جھڑی ہو رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو غم ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں محل اور سبزہ اور آب رواں ہے اور عورت صحت جمال اس کو بلاتی ہے تو دلیل ہے کہ آخرت میں بہشت اور حور العین پائے گا، اور دلیل ہے کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا باغ ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے اور اس باغ کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اسے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال کھائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں ہے اور بلند درختوں کے میوے اس پر گرتے ہیں تو دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کی نسل اور فرزند بہت ہوں گے۔ اگر دیکھے کہ وقت بہار یا گرما میں ایک عمدہ باغ لگایا ہے اور اس میں میوے لگے ہوئے ہیں اور گل و ریاحین کھلے ہوئے ہیں اور پانی جاری ہے اور وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت شہادت پر ہوگی، کیونکہ یہ سب بہشت کی صفات ہیں۔ اور اگر ایام گرما میں باغ معلوم یا نامعلوم دیکھے اور اس کے میوے شیریں ہوں اور درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوں تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہت کا مصائب ہوگا، اس حال میں کہ بادشاہ اپنے خدم و حشم سے بچھڑا ہوا ہوگا۔ اور اگر سبز باغ کو تابستان میں سبز اور میووں سے پر اور اس میں پانی جاری دیکھے اور اس نے باغ کو جڑ سے اکھاڑ کر خراب کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو ہلاکت کا خوف ہوگا۔ اور اگر کوئی بڑا بادشاہ حملہ کرے گا اور یا وہ مذلول ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ آگ آئی اور اس نے باغ کے درخت کو جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کو ناگہانی موت آئے گی۔ اور اگر خواب میں باغ کے اندر اونٹوں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ باغ سے میوے جمع کر کے گھر کو لے گیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر خیر و منفیت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں سے سب کچھ جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ نفع حاصل کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصلیت یہ ہے کہ باغ میں خواب میں دیکھنا لوگوں کا بقدر ہمت کاروبار کا شغل ہے۔ اگر باغ میں سبزہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا شغل نیک ہوگا اور کام آراستہ ہوگا۔ اور اگر باغ کو سبزے اور میووں سے خالی دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا۔ اور اگر باغ کو عمدہ اور آراستہ دیکھے اور اس کو کوئی کہے کہ یہ باغ فلاں کی ملکیت ہے اور اس نے اس باغ سے میوے کھائے ہیں تو دلیل ہے کہ اسی قدر صاحب باغ سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر بہار اور گرمیوں کے دنوں میں باغ کو اجڑا ہوا دیکھے چنانچہ اس میں سبزہ اور کوئی درخت نہ دیکھا تو دلیل ہے کہ بادشاہ رعیت پر جور و ستم کرے گا۔
اور اگر دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے باغ لگایا ہے اور درخت لگائے اور میوہ لگا تو دلیل ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا، مال اور نعمت اور فرزند حاصل ہوں گے۔ اور اگر اس باغ میں موسمی انگور دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق مال اور مرتبہ پائے گا۔ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔